امریکی صدر کا پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو غیر محفوظ قرار دینے کا بیان، پاکستان کا سخت رد عمل، امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے الزامات مسترد کر دیے۔ ذرائع کے مطابق امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے دفتر خارجہ میں امریکی صدر بائیڈن کے بیان پر وضاحت طلب کی گئی ہے۔ امریکی سفیر کو پاکستان نے احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا۔ قائم مقام سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم نے کہا، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام مکمل طور پر محفوظ ہے۔ پاکستان نیوکلیئر پروگرام باقاعدہ طور پر IAEA اور عالمی معیارات کے مطابق ہے۔ امریکہ بھارت کے غیر محفوظ ایٹمی اور میزائل پروگرام پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ امریکی صدر کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ امریکہ کی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہرزہ سرائی پر پاکستان کا شدید احتجاج، جو بائیڈن کے بیان پر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم دفتر خارجہ طلب، احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ قائم مقام سیکریٹری خارجہ نے کہا، ایٹمی پروگرام کے بارے خدشات بے بنیاد اور غلط فہمی کا نتیجہ ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار جوہری ریاست کا کردار ادا کیا اور کرتا رہے گا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہمیشہ پاکستان کی جوہری پروگرام کے بارے میں اطمینان کا اظہار کرتی رہی ہے۔ پاکستان دفتر خارجہ کے حکام نے امریکی سفیر کو پاکستان کے موقف اور بین الاقوامی اداروں کی پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت سے متعلق آگاہ کیا۔ امریکی سفیر سے مراسلے کے ذریعے امریکی صدر کے بیان پر وضاحت بھی مانگی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کا بیان حقائق کے برعکس اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، گزشتہ دہائیاں ثبوت ہیں کہ پاکستان انتہائی ذمہ دار جوہری ریاست ہے۔ جوہری پروگرام مؤثر تکنیکی اور فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے زیر انتظام ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت سے متعلق پاکستان نے ہمیشہ نہایت ذمہ دارانہ کردار کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کے امن کو اصل خطرہ سر فہرست جوہری ممالک کے درمیان اسلحہ کی دوڑ سے ہے۔ وزیر اعظم نے امریکہ پر غیر ضروری بیانات سے پرہیز پر زور دیتے ہوئے کہا ہے، علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کی پرخلوص خواہش رکھتے ہیں۔ جو بائیڈن کے بیان پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے، اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو بائیڈن کے بیان پر حیران ہوں، وزیر اعظم سے اس معاملے پر بات کی ہے۔ بلاول بھٹو نے زور دیا کہ بائیڈن کے بیان سے پاکستان امریکہ تعلقات پر منفی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی صدر نے غلط فہمی کی بنیاد پر بیان دیا ہوگا۔ اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ ماضی میں اس نے غلطی سے ایک میزائل بھی فائر کیا۔ As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. امریکی صدر کے پاکستان کے خلاف بیان پر عمران خان کا رد عمل، ٹویٹ میں کہا، امریکی صدر کے بیان پر دو سوالات ہیں۔ امریکی صدر کس معلومات پر ہماری جوہری صلاحیت پر اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے؟ پاکستان نے نیوکلیئرائزیشن کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا؟ ہمارا سب سے محفوظ جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہا۔ انہوں نے کہا، صدر جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ظاہر کرتا ہے۔ حکومت کا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے متعلق دعوے کی قلعی کھل گئی۔ کیا یہ ہوتی ہے تعلقات کی بحالی؟ بائیڈن کے بیان کے بعد عمران خان کے رد عمل پر مریم نواز کی تنقید بھی سامنے آئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے، کیا آپ کے پاس ذرا سی بھی شرم ہے؟ اپنی چھوٹی موٹی سیاست کو ایک طرف رکھنے اور پاکستانیوں کی طرح جواب دینے کی بجائے آپ اپنے ہی ملک پر کھلم کھلا حملے کرنے لگے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر نے ٹویٹ میں لکھا، خدا را آپ جیسا چھوٹا اور متعصب شخص کبھی نہیں دیکھا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔
امریکہ کون ہوتا ہے ایٹمی اثاثوں پر بات کرنے والا؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے جو بائیڈن سمجھ لے پاکستان کے ایٹمی اثاثے مکمل محفوظ ہیں۔ عمران خان پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا دوسروں کو چور چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور ہے۔ ایک چور بیرونی فنڈنگ لے کر ہضم کر گیا، سازش کا واویلا کرنے والا بتائے سائفر کدھر گیا؟ ہم نے آج کے سب سے بڑے فتنے کا مقابلہ متحد ہو کر کیا ہے۔ قوم کا اجتماعی فتنہ ہم نے میدان سیاست میں اس کا مقابلہ کیا ہے۔ سب کو چور چور کہتے رہے، آپ کے خلاف تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ آپ چور ہیں۔ امریکی صدر نے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دے دیا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی بے قاعدہ کہہ گئے۔ بائیڈن نے کیا بیان دیا اس پر یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ امریکہ کی دوغلی پالیسی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ امریکی صدر دوستوں کے بجائے دشمنوں کی زبان بولنے لگے، الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈیموکریٹ کانگریشنل کیمپین کمیٹی سے خطاب، کہا میرا خیال ہے پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان پر بھی تنقید کی۔ پاکستان کی امریکی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے سمجھنا مشکل ہے صدر بائیڈن نے غیر ضروری ریمارکس کس تناظر میں دیے۔ متعدد امریکی صدور اور حکومتوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ہمیشہ معیاری قرار دیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بارہا محفوظ کہنے اور حمایت کرنے والے آج اچانک مخالفت کیوں کرنے لگ گئے؟ کیا اقوام متحدہ میں روس یوکرین جنگ پر پاکستان کے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے پر امریکی صدر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے؟ جو بائیڈن کے بیان نے نئی بحث چھیڑ دی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا نظام انتہائی مضبوط ہے، امریکی صدور مفادات کے چکر میں حقائق کو مسخ کرنے لگے۔ امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ایک مرتبہ پھر ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے۔ امریکہ کی ڈبل پالیسی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہرزہ سرائی ایک مرتبہ پھر شروع کر دی۔ پاکستان کا ایٹمی سیکیورٹی کا نظام انتہائی مضبوط ہے، مگر امریکی صدور مفادات کے چکر میں حقائق مسخ کرنے لگے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی متنازع بیانات داغے اور پاکستان پر انگلیاں اٹھائیں۔ سابق امریکی صدر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ڈو مور کا مطالبہ دہرایا۔ امریکہ کا اتحادی بن کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 جانیں دینے کے باوجود امریکی انتظامیہ نے ہمیشہ پاکستان کی قربانیوں کو فراموش کیا۔ مفادات کے لیے بش اور اوباما انتظامیہ نے بھی پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھے، مگر پھر اچانک ہی رویہ بدلا اور ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بارہا محفوظ کہنے اور حمایت کرنے والے امریکی صدور کا رویہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عمران خان پہلے کہتا تھا میں بے اختیار ہوں، سارے فیصلے خود کرتا ہوں، اب کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ پھر تم پونے 4 سال میں کیا کرتے رہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا مفتی محمود کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں عمران جیسا جھوٹا اور فراڈیا دنیا میں کوئی نہیں، نفرت اور انتشار کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ایک شخص دن رات دعائیں کر رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ معیشت ہچکولے لے رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ آج پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ ایک شخص دن رات دل سے یہ بد دعائیں کر رہا تھا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ مجھے پورا اختیار ہے، میں فیصلے سب میں خود کرتا ہوں اور مجھے جنرل باجوہ اور فوج کی پوری مجھے حمایت ہے۔ آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ اگر فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا تو پونے 4 سال آپ کیا کرتے رہے؟ ایسا جھوٹا شخص خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا بالکل۔ اور دن رات قوم کے خلاف، ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف سازش کرنا، اس سے بڑا فراڈیا دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان چاہتا ہے اس کی نیپی دوبارہ بدلی جائے، جتنی نیپیاں عمران خان کی بدلی گئیں کسی بھی وزیر اعظم کی نہیں بدلی گئی۔ بلاول بھٹو نے کپتان کو نشانے پر رکھ لیا، کہتے ہیں عمران کٹ پتلی ہونے کے باوجود سب سے با اختیار وزیر اعظم تھا، پونے 4 سال تم سیم پیج کی رٹ لگاتے رہے، اب روتے کیوں ہو؟ عمران خان بتاؤ کس کے لیے اور کیوں لانگ مارچ کر رہے ہو؟ As far as
President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. इलेक्शन कमीशन ने 11 हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कल पोलिंग होने जा रही है। पोलिंग का सामान स्टेशंस पर पहुंचा दिया गया है। ज़िमनी इलेक्शंस वाले हलकों में 24,60,000 मर्द और 20,28,000 के करीब खवातीन रजिस्टर्ड वोटर मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पोलिंग में हंगामा आराई और मुदाखलत करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई भी होगी। मौलाना की दुआ से इसहाक डार आ गए, पेट्रोल सस्ता हो गया, अब फिर पेट्रोल की कीमतों का ऐलान करना है। मौलाना की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, कोई फूंक ही मार दें। मैं किसी जादू टोने की बात नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब के दौरान चुटकुला। फजलुर रहमान समेत तमाम हाजिरीन हंस पड़े। पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और इसहाक डार साहब तशरीफ ले आए। ज़रा मुलाजा कीजिएगा, मैंने फूंक की बात की है, जादू टोने की बात नहीं की मैंने। कीमतें पिछले 15 बारों में कम हुई, अब कल फिर हमने नई कीमत जारी करनी है। मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूंक मार दें।